السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت وافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے خوش و خرم، شاد و آباد، ہنستا مسکراتا رکھے۔ ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ چلیے آ جاتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، کیونکہ لائک اور سبسکرائب تو آپ لوگ کر ہی لوگے اور کمنٹس بھی لکھ دو گے۔ تو کہانی کا نام ہے بے باک۔ اس کی مصنفہ یہ رائٹر ہیں اقص فاطمہ۔ باہمی دلچسپی کے امور دو افراد کو بآسانی ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں۔ اگر آپ سامنے والے کے مزاج اور عادات اور فطرت سے کما حقہ آگہی رکھتے ہوں تو پھر اس سے دوستی کرنے میں کوئی دقت یا دشواری پیش نہیں آتی۔ نجیب نے مظفر کی تلاش میں اگرچہ کئی سال صرف کر دیے تھے، تاہم اسے شیشے میں اتارنے کے لیے زیادہ وقت برباد نہیں کیا تھا۔ چند روزہ ملاقات نے انہیں دوست بنا دیا تھا۔ ملاقات کا یہ سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوا تھا کہ کئی دن سے نجیب سی ویو کے ایریا میں مظفر کی آمد و رفت کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سلور کلر کی ہونڈا سٹی میں ساحل سمندر پر پہنچتا، لگ بھگ آدھا گھنٹہ وہ ساحلی گیلی ریت پر چہل قدمی کرتا، پھر ایک الگ تھلگ بینچ پر بیٹھ کر وہ بحر بے قرار کا نظارہ کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ وہ مذکورہ بینچ پر اچھا خاصا وقت گزارتا تھا۔ غروب آفتاب کے بعد جب اندھیرا پھیلنے لگتا تو وہ اس بینچ کو چھوڑ دیتا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ نجیب نے ایک خاص بات نوٹ کی تھی، خاص طور پر کہ واپسی کے قبل وہ ایک سگریٹ ضرور پیا کرتا تھا۔ نگرانی کا کام مکمل ہوا تو ایک روز نجیب دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے مظفر کے نزدیک چلا آیا۔ مظفر واکنگ کے بعد اس مخصوص بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس بینچ پر بیٹھ جاؤں؟ نجیب نے شائستہ لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ مظفر نے معتدل انداز میں کہا۔ سٹی ڈسٹرکٹ والوں نے یہ بینچیں بیٹھنے کے لیے ہی بنائی ہیں، میرا مطلب ہے یہاں پر لگائی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ نجیب یہ کہتے ہوئے بینچ کے ایک کنارے پر ٹک گیا اور مظفر کی طرح سمندر کی لہروں کو تکنے لگا۔ مظفر کی جانب سے خاموشی رہی۔ چند لمحات کے بعد نجیب نے کہا، اس سمندر کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب انسانوں پر مہربان ہو جائے اور کب یہ ان کی جان لے لے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مظفر نے سمندر سے نگاہ ہٹائے بغیر تائیدی انداز میں کہا۔ لگتا ہے سمندر نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں۔ آپ کا اندازہ درست ہے، نجیب نے پرخیال انداز میں کہا۔ مظفر نے گردن گھما کر نجیب کی طرف دیکھا اور خوش اخلاقی سے بولا، میرا نام مظفر ہے، میں ادھر نزدیک ہی گزری کے علاقے میں رہتا ہوں۔ مجھے نجیب اللہ کہتے ہیں۔ نجیب نے دوستانہ انداز میں مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مظفر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی نجیب اللہ صاحب۔ مجھے بھی، نجیب نے مختصر سا جواب دیا۔ میں لیدر جیکٹ اور ڈینیم جینز کا بزنس کرتا ہوں، مظفر نے اپنے بارے میں اس سے بتایا۔ میرا کراچی میں انڈسٹریل ایریا میں ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے جہاں تمام مال ایکسپورٹ کوالٹی کا تیار کیا جاتا ہے۔ میں اپنی تیار کردہ پروڈکٹس کو مڈل ایسٹ، ساؤتھ افریقہ اور بعض مغربی ممالک میں ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ ویری گڈ، نجیب نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ جی بالکل، مظفر نے فخریہ انداز میں گردن ہلائی۔ پھر پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں نجیب اللہ صاحب؟ مظفر بھائی، میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں، نجیب نے سرسری انداز میں بتایا۔ 3 بجے تک میں اسکول سے گھر آ جاتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آرام کرتا ہوں، پھر اس شفاف سمندر کی لہروں کو گننے کے لیے یہاں پر چلا آتا ہوں۔ میری رہائش پنجاب کالونی میں ہے۔ آپ نے پہلے سمندر کے لیے نامہربان اور جان لیوا کے الفاظ استعمال کیے اور اب آپ اسے شفاق کی خطاب سے نواز رہے ہیں، مظفر نے دلچسپی بھرے لہجے میں کہا۔ اور آپ نے اس بات کی بھی تائید کی ہے کہ اس سمندر نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، میں نے کچھ غلط تو نہیں سنا؟ نہیں، نجیب نے گہری سنجیدگی سے بولا، آپ نے وہی سنا جو میں نے کہا۔ یہ سمندر واقعی بہت ظالم اور بہت بے رحم ہے۔ کچھ عرصے پہلے
اس بدبخت نے میرے ایک عزیز از جان دوست کو نگل لیا ہے۔ اوہ، یہ سن کر بہت افسوس ہوا مجھے، مظفر نے متاسفانہ انداز میں کہا اور دوبارہ سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کے بیچ چند لمحات تک خاموشی حائل رہی، پھر مظفر نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو تو میں ایک سگریٹ پی لوں؟ ضرور پیئے مظفر بھائی، نجیب نے معتدل انداز میں کہا، میں تو خود بھی اسموکنگ کرتا ہوں۔ بہت خوب، مظفر نے بے تکلفی سے کہا، پھر تو آپ کو سگریٹ کے دھوئیں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر برآمد کرتے ہوئے بولا، نجیب بھائی، آج آپ میرا بھی برانڈ پی کر دیکھیں۔ نجیب نے مظفر کے ہاتھ میں موجود پیکٹ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا حسین اتفاق ہے مظفر بھائی، میں بھی یہی برانڈ کی سگریٹ پیتا ہوں۔ بات کے اختتام پر نجیب نے اپنی جیب میں سے ویسا ہی سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اسے دکھایا۔ مظفر نے جلدی سے کہا، نجیب بھائی، آپ اپنا پیکٹ جیب میں رکھ لیں، آج آپ میری طرف سے سگریٹ پئیں۔ ٹھیک ہے مظفر بھائی، نجیب نے رضامندانہ انداز میں کہا۔ نجیب کی معلومات کے مطابق مظفر ایک سگریٹ پھونکنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاتا تھا، گویا اس کے جانے کا وقت قریب تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سگریٹ ختم ہوتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلوں گا نجیب بھائی، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، نجیب نے اس سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ابھی کچھ دیر یہاں بیٹھنا چاہوں گا، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ ضرور، مظفر نے مضبوط لہجے میں کہا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ مظفر روزانہ پولو کی نیوی بلو ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس ہوتا تھا۔ اس نے پاؤں میں جوگز پہنے ہوئے ہوتے تھے اور ساحل سمندر پر واک کرنے آتا تھا۔ نجیب کا ہوم ورک مکمل ہوا تو تیسری ملاقات پر اس نے اپنی بلی کو تھیلے سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج مظفر معمول کی چہل قدمی کے بعد اس مخصوص الگ تھلگ بینچ کی طرف آیا تو نجیب پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مظفر نے اسے گرم جوش مصافحہ کیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد پوچھا، نجیب بھائی، آج آپ نے واک نہیں کی؟ دل نہیں چاہ رہا مظفر بھائی، نجیب نے بددلی سے جواب دیا۔ اوہ، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو آپ کو اپنے دوست کی یاد آ رہی ہے، مظفر نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، وہ شخص جسے اس بے در سمندر نے نگل لیا تھا۔ اس میں سمندر کی کوئی غلطی نہیں تھی، نجیب نے ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ مطلب غلطی آپ کے دوست کی تھی؟ مظفر نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ خودکشی وغیرہ؟ نہیں، قتل، نجیب نے قطعی انداز لہجے میں کہا۔ مظفر تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، آپ کے اس دوست کو کس نے قتل کیا اور کیوں؟ وہ میری وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا تھا، نجیب نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا تھا، وہ برداشت نہیں کر سکا۔ فیاض بے حد حساس شخص تھا، اس نے میرے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنی جان دے دی۔ اس نے خود کو اسی سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اگر میں نے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتا۔ نجیب بھائی، مظفر نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے اس سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں ایک شرط پر آپ کو اپنی بپتا سنانے کے لیے تیار ہوں مظفر بھائی، نجیب نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جب سے ان دونوں کے درمیان پر اعتماد اور بے تکلفانہ تعلقات قائم ہوئے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے صاحب کے بجائے بھائی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیسی شرط ہے نجیب بھائی؟ مظفر نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ میری کہانی کے جواب میں آپ بھی مجھے کوئی ایسا ہی قصہ سنائیں گے جب آپ کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی ہو گئی ہو، نجیب نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہر انسان کی زندگی میں کم از کم ایک آدھ ایسا واقعہ تو ضرور ہوتا ہے جو عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اپنی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرنے کے بجائے اپنے اندر کڑتے اور خود کو ایک نامعلوم سی نفسیاتی سزا دیتے رہتے ہیں۔ آپ بڑی منطقی بات کر رہے ہیں، مظفر نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، میں بھی کافی عرصے سے ایک روگ کے ساتھ چپ چاپ جی رہا ہوں۔
اپنی غلطی بلکہ گناہ کا زہر پی رہا ہوں، نجیب نے دل گرفتہ ہوتے ہوئے کہا۔ مگر اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ میں یہاں آتا ہوں تو یہ سمندر مجھے پکارنے لگتا ہے، اس کی شوریدہ سر لہریں مجھے اپنی طرف بلاتی ہیں اور مجھے اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتی ہیں تاکہ میں بھی فیاض کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کے قدموں میں گر کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لوں۔ میں کسی بھی شام خود کو سمندر کے سپرد کر دوں گا مظفر بھائی۔ نجیب بھائی، آپ اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں، مظفر نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آئیں گاڑی میں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں، آج مجھے اچھی خاصی فرصت ہے، میں واپسی پر آپ کو پنجاب کالونی میں ڈراپ کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ نجیب بے چوں چیرا اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں مظفر کی ہونڈا سٹی میں آ بیٹھے۔ مظفر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور نجیب اس کے برابر میں پیسنجر سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ مظفر کی گاڑی دوسری گاڑیوں سے خاصے فاصلے پر تھی اور اس میں اندر اندھیرا بھی ہو رہا تھا۔ مظفر نے لائٹ آن کی تو نجیب نے جلدی سے کہا، مظفر بھائی پلیز لائٹ بند کر دیں، مجھے تاریکی میں کافی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ مظفر نے فوراً لائٹ آف کر دی اور جیب سے اپنا سیل فون برآمد کرنے کے بعد نجیب سے کہا، نجیب بھائی سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، اپنا کانٹیکٹ نمبر، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ نجیب نے اپنا سیل نمبر دہرایا اور جیب سے بٹنوں والا بیسک سیل فون نکال لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سیل فون کے ڈسپلے پر ایک اجنبی نمبر سے مس کال موصول ہوئی۔ میں نے آپ کو مس کال دی ہے، مظفر نے کہا، آپ اپنے فون میں میرا کانٹیکٹ نمبر سیو کر لیں۔ کر لیا مظفر بھائی، نجیب نے اپنے سیل فون کے بٹنوں کا استعمال کرتے ہوئے بتایا۔ پھر مظفر کے سیل فون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بھائی آپ کے پاس تو بڑا شاندار فون ہے، یہ i13 Pro ہے، مظفر نے فخری انداز میں اسے بتایا۔ یہ ایک ہفتہ پہلے ہی مارکیٹ میں آیا تھا، میں نے اسے 3.5 لاکھ میں خریدا ہے، میں اپنا ہر کام اسی سے کرتا ہوں، یہ کسی فرما بردار، خوش خیال اور معاون لیڈی سیکرٹری کی طرح میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہر کام؟ نجیب نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، وہ زور دے کر بولا، یہ موبائل فون نہیں، میرا موبائل آفس ہے، میں دنیا میں کہیں بھی رہوں یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، ای میل سے لے کے آن لائن بینکنگ تک میں اپنی ہر ضرورت اسی سے پوری کرتا ہوں۔ پھر تو یہ 3.5 لاکھ کا مہنگا نہیں ہے، نجیب نے عجیب سے لہجے میں کہا، پھر اپنا بیسک بٹنوں والا فون اس کو دکھاتے ہوئے کہا کہ میرا کام تو بس اسی سے چل جاتا ہے۔ بس انسان کا کام چلنا چاہیے، مظفر نے سرسری انداز میں کہا، باقی ساری باتیں فروئی ہیں، میرا بزنس آدھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے، مجھے اپنا کام صحیح طور پر چلانے کے لیے ایسے ہی جدید فون کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مظفر بھائی، فون بہت ہو گیا، مظفر نے گہری سنجیدگی سے کہا، اب جلدی سے اپنے دل کی کہہ کر دماغ کا غبار دھو ڈالیں، یہ رنجیدگی آپ کی شخصیت پر اچھی نہیں لگتی۔ نجیب نے اپنی کہانی سنانے سے پہلے یاد دہانی کرنے والے انداز میں پوچھا، آپ کو میری شرط تو یاد ہے نا مظفر بھائی؟ ہاں بھائی یاد ہے، بالکل یاد ہے، مظفر سر کو جذباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ اپنی کہہ چکو، پھر میں بھی آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس کے لیے میں آج تک خود کو گلٹی محسوس کرتا ہوں۔ ماضی میں نے بھی اپنے ایک دوست کے اعتماد کا خون کیا تھا۔ اوہ، نجیب نے ایک گہری اور بوجھل سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میری کہانی زیادہ طویل نہیں ہے، میں اور فیاض بہت اچھے دوست تھے، لوگ ہماری دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ فیاض کی شادی مجھ سے پہلے ہو گئی تھی اور اس کی بیوی مہجبین اپنے نام کی طرح نہایت ہی حسین و جمیل تھی، بس میرا اس پر دل آ گیا۔ فیاض کے گھر میرا آنا جانا آزادانہ طور پر ہی تھا، میں نے ہماری دوستی کو اپنی خواہش کے قدموں تلے رونتے ہوئے مہجبین پر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کام میں مجھے جلد ہی کامیابی حاصل ہو گئی، مجھے مہجبین کا مکمل تعاون حاصل تھا، اس لیے کسی بھی مرحلے پر ہم دونوں کو کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا، 1 سال کے اندر ہی مہجبین اور فیاض کی شادی ختم ہو گئی۔ آئندہ 6 ماہ میں مہجبین میری بیوی بن گئی اور اس کے 1 ماہ بعد فیاض نے دل برداشتہ ہو کر خود کو سمندر کی آغوش میں چھپا لیا۔
وہ مجھ سے ایسی غداری کی توقع نہیں رکھتا تھا، مگر سیانے سچ ہی کہہ کر گئے ہیں کہ انسان کو دھوکہ وہیں سے ملتا ہے جہاں وہ اندھا اعتماد کرتا ہو۔ فیاض نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دوں گا۔ اسی صدمے نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نجیب، کہ خاموش ہونے پر مظفر نے کہا، آپ اب مہجبین کے ساتھ خوش نہیں ہیں؟ اس کی صورت دیکھتے ہی آپ کو اپنا دھوکہ یاد آ جاتا ہے جو آپ نے اپنے دوست فیاض کے ساتھ کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ فیاض کی موت کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور یہ خلش اب خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے کہ آپ خود کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کیا کبھی مہجبین نے بھی اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کیا ہے؟ مہجبین؟ نجیب نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے اس کے منہ میں کوئی کڑواہٹ گھل گئی ہو۔ اس نے فیاض کے ساتھ تو پھر بھی جیسے تیسے 1 سال گزار لیا تھا، مجھے وہ 4 ماہ بعد ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ کہاں؟ مظفر نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ اس وقت دبئی میں ہے، وہ زہر خندہ لہجے میں بولا۔ اسے ایک کروڑپتی بلڈر پسند آ گیا تھا، وہ مجھے لات مار کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ کہانی ختم، زندگی باقی۔ وہ زندگی جو سراسر شرمندگی ہے مظفر بھائی۔ آپ کے حالات جان کر مجھے بہت افسوس ہوا نجیب بھائی، مظفر نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، اسی کو قدرت کی کار فرمائی کہتے ہیں۔ اب تھوڑا مجھے بھی افسوس کرنے کا موقع فراہم کریں مظفر بھائی، نجیب نے سپاٹ آواز میں کہا۔ آپ مجھے اپنے کسی دوست کا قصہ سنانے والے تھے؟ سورج غروب ہو چکا تھا اور دھیرے دھیرے تاریکی ماحول کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے بعد اندھیرے نے مکمل طور پر چھا جانا تھا۔ آہا! مظفر ایک گہری اور طویل سانس خارج کرتے ہوئے خوابناک لہجے میں بولا، ان دنوں میں لاہور میں ہوتا تھا۔ یہ آج سے لگ بھگ 6 سال پہلے کی بات ہے۔ نجیب قطع کلامی کرتے ہوئے مستفسر ہوا، لاہور میں کس جگہ کی بات ہے مظفر بھائی؟ ساندا میں، مظفر نے جواب دیا۔ آپ کے لب و لہجے سے مجھے محسوس ہوا تھا کہ آپ مقامی نہیں ہیں، نجیب نے کہا۔ پھر سوال کیا، کون سا ساندا؟ خرد یا کلاں؟ ساندا خرد، مظفر نے جواب دیا اور پوچھا، آپ کو لاہور کے علاقے سے اتنی واقفیت کیسے ہے؟ کیا آپ کا ادھر جانا آنا ہوتا ہے؟ میں زندگی میں کبھی لاہور نہیں گیا، نجیب نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میرے ایک دوست کی لاہور میں شادی ہوئی تھی، اس کی سسرال کا تعلق ساندا کلاں سے ہے، اسی کی زبانی لاہور کی باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں۔ آپ نے ساندا کا ذکر کیا تو میں نے آپ سے خرد اور کلاں کا فرق پوچھ لیا۔ خیر، لمحاتی توقف کر کے وہ بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آپ اپنی کہانی جاری رکھیں مظفر بھائی، اب میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا۔ ان دنوں میں بالکل بیکار تھا، میرے پاس کوئی کام دھندا یا کوئی نوکری نہیں تھے، مظفر نے بتانا شروع کیا۔ ایسے میں ایک ایجنٹ سے میری ملاقات ہوئی۔ اس ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ اگر میں 15 لاکھ روپے کا بندوبست کر لوں تو وہ مجھے شینگن ویزے پر یورپ بھجوا دے گا، اور اس ویزے کے طفیل میں یورپ کے 26 شینگن کنٹریز میں بآسانی سفر کر سکوں گا۔ میرے پاس تو 15,000 نہیں تھے، میں بھلا 15 لاکھ کا انتظام کہاں سے کرتا؟ لیکن اس ایجنٹ کی رنگین باتوں نے مجھے کچھ کر گزرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ایک دوست نے گاؤں کی کچھ زرعی زمین فروخت کی تھی، اس کے پاس کم و بیش 20 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے۔ اس رقم سے وہ اپنے پرانے گھر کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میرے دل میں بے ایمانی آ گئی اور میں نے اسے 2 ماہ کے وعدے پر 15 لاکھ روپے ادھار مانگے۔ وہ دوست مجھ پر اندھا اعتماد کرتا تھا، اس نے یہ کہتے ہوئے مجھے 15 لاکھ روپے دے دیے۔ کوئی بات نہیں، میں 2 ماہ بعد اپنے مکان کی تعمیر کا کام شروع کر لوں گا۔ آپ کا وہ دوست تو بڑا دل والا تھا مظفر بھائی۔ مظفر کے لمحاتی توقف پر نجیب نے لقمہ دیا۔ ہاں نجیب بھائی، مظفر اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میری نیت میں کھوٹ آ گئی تھی۔ میں نے اس سے 15 لاکھ روپے واپس کرنے کے ارادے سے نہیں لیے تھے، وہ رقم میں نے ایجنٹ کو دے دی اور اس نے مجھے اسپین بھجوا دیا۔ میں نے 2 سال تک وہاں رہ کر خوب کمایا، پھر ایک مقامی ہسپانوی سے میرا جھگڑا ہو گیا اور تنازع اتنا طول پکڑ گیا کہ بعض قانونی مراحل سے گزرنے کے بعد مجھے پاکستان بھیج دیا گیا۔ میرے پاس اچھا خاصا سرمایہ تھا
میں نے بزنس کے لیے کراچی کا انتخاب کیا اور آج میں ایک کامیاب ایکسپورٹر ہوں نجیب بھائی، لیکن کبھی کبھی یہ سوچ کر مجھے بہت ندامت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا تھا۔ اپنے کیے پر نادم ہونے کے بجائے آپ کو اس دوست سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا، نجیب نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ اسپین میں خوب کما رہے تھے، اگر آپ چاہتے تو اپنے دوست کے 15 لاکھ اسے لوٹا سکتے تھے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں مجھے اپنے دوست کا خیال ہی نہیں آیا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ اور کراچی میں اپنا بزنس جمانے کے بعد نجیب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج میں اسے 15 لاکھ کی جگہ 50 لاکھ بھی دے سکتا ہوں، لیکن مظفر نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو نجیب نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، کیا فیاض کی طرح آپ کا وہ دوست بھی اس دنیا میں منتقل ہو چکا ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، مظفر نے گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ بعض معاملات اتنے نازک اور حساس ہوتے ہیں کہ ندامت سے ان کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ آپ کی پشیمانی اس متاثرہ دوست کے درد کا درمان نہیں ہو سکتی مظفر بھائی، نجیب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اس سے رابطہ کرتے تو وہ ضرور آپ کو معاف کر دیتا۔ میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کرانے کی کوشش کی تھی، مظفر نے بددلی سے کہا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرا دھوکہ منظر عام پر آ جانے کے بعد اس کی بوڑھی ماں کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ وہ دل کی مریض تھیں اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ میں فراڈ کیا ہے تو انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، جس کے نتیجے میں وہ چل بسی تھی۔ میرے دوست نے میرے دھوکے سے زیادہ اپنی ماں کی موت کا صدمہ لیا اور پرانے گھر کو فروخت کر کے کہیں چلا گیا۔ ساندہ خرد میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ ان ماں بیٹے کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس سے پوچھا جائے۔ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اور اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگ لوں گا اور جتنی رقم کا وہ مطالبہ کرے گا میں خوشی خوشی اسے دے دوں گا، مگر مظفر بھائی، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نجیب بول اٹھا۔ مال کے بدلے مال کا فلسفہ تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جان کے بدلے جان کے فلسفے کو بھی سمجھا جائے۔ بعض ضدی لوگ خون بہا پر یقین نہیں رکھتے۔ تو پھر آپ ہی بتائیں نجیب بھائی، مظفر نے بے بسی سے کہا۔ میں کیا کروں؟ میں نے سنا ہے اگر انسان کی نیت صاف ہو تو پر اخلاص کوشش سے ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے، نجیب نے گمبھیر آواز میں کہا۔ میں بھی تو یہی پوچھ رہا ہوں نجیب بھائی، مظفر نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ میں اسے کیسے تلاش کروں جیسے اس نے تمہیں تلاش کر لیا؟ کیا مطلب؟ مظفر کی بکھری ہوئی آواز ابھری۔ مظفر کے متوحش استفسار کے جواب میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے بیک وقت 2 کام کیے، اور وہ بھی میکانک انداز میں۔ نمبر 1، اس نے اپنے لباس میں سے ایک سائلنسر لگی گن نکال لی اور بڑی سرعت سے اس کے نال کو مظفر کی پسلیوں میں چبھو دیا۔ نمبر 2، اس نے اپنی گردن کے اطراف ہاتھ گھما کر چہرے پر چڑھے ہوئے کسی اجنبی شخص نجیب اللہ کے ماسک کو اتار کر پھینک دیا۔ الیاس، مظفر کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز خارج ہوئی، جس میں حیرت، بے یقینی اور خوف بیک وقت شامل تھے۔ یہ تم ہو میرے دوست؟ الیاس نے جذبات اور غسیلے ڈائیلاگز میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی جیب میں سے ایک پرچی نکال کر مظفر کی جانب بڑھاتے ہوئے گن کی نال کو اس کی پسلیوں کے اندر مزید گھساتے ہوئے زور لگایا اور تحکمانہ انداز میں کہا، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، اپنا i13 پرو جیب میں سے نکالو اور موبائل فون کی بینکنگ کے ذریعے میرے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے فوراً ٹرانسفر کرو۔ تم نے مجھ سے 15 کے بجائے 30 لے لو، لیکن اس گن کو میری پسلی پر سے ہٹا دو اور مجھے یہاں سے جانے دو، مظفر کی سراسیمہ لہجے میں آواز آئی۔ جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، الیاس نے گراہٹ بھری آواز میں کہا، ورنہ میں آسرا نہیں کروں گا۔ اس گن کی ایک بے آواز گولی تمہاری موٹی چربیلی توند میں گھسے گی، دوسری گولی تمہارے سیاہ دل میں اترے گی اور تیسری گولی تمہاری ابلیسی کھوپڑی کے آر پار ہو جائے گی۔ الیاس کی آواز میں ایسی درندگی اور سفاکی پائی جاتی تھی کہ مظفر نے مزید کسی حیل و حجت کے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اگلے ہی لمحے الیاس کی جیب میں رکھے ہوئے دوسرے اسمارٹ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے سیل فون کو نکال کر دیکھا اور اس کے اکاؤنٹ میں
فنڈ ٹرانسفر ہونے کی تصدیق کا میسج آ گیا تھا۔ میں نے تمہارے کہنے کے مطابق پورے 15 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہیں الیاس، مظفر نے منت ریز لہجے میں کہا۔ اب تم اس منحوس گن کو میرے بدن سے ہٹاؤ اور مجھے جانے دو پلیز۔ فنڈز تو ٹرانسفر ہو گئے ہیں مظفر، الیاس نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا ٹرانسفر ابھی باقی ہے۔ مظفر کی آنکھوں میں دہشت اور زبان میں لکنت اتر آئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری کمینگی اور احسان فراموشی کی وجہ سے میری معصوم اور فرشتہ صفت ماں کو دل کا دورہ پڑا تھا، الیاس نے غضبناک لہجے میں کہا۔ ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مجھے کیسے سکون آئے گا؟ پچھلے 15 دن سے میں تم پر مسلسل نگرانی کر رہا ہوں۔ میں چاہتا تو کسی بھی وقت تمہیں کتے کی موت مار کر کسی گٹر یا ویران سڑک پر پھینک سکتا تھا، لیکن میں تمہارے منہ سے اقبال جرم کروانا چاہتا تھا تاکہ تمہیں دی جانے والی سزا جائز ٹھہرے۔ تمہاری زبان کھلوانے کے لیے مجھے نجیب اللہ کا روپ دھار کر فیاض کی فرضی کہانی تمہیں سنانا پڑی۔ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ اعتراف گناہ کے بعد تم بھی چین کی ابدی نیند سو سکو گے۔ مظفر نے الیاس کی آنکھوں سے جھلکتی اپنی موت کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی جان بخشی کے لیے نہیں کرتا رہ گیا، مگر الیاس کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے اپنی گن سے بیان کردہ مقامات پر حسب وعدہ 3 بے آواز فائر کیے اور مظفر کی گاڑی سے اتر گیا، اپنی منزل کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے مطمئن تھا کہ اس نے بالآخر برسوں پرانا اپنا حساب بے باک کر دیا ہے۔ بس اتنی تھی کہانی۔ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہے، بالکل۔ آپ لوگ مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔